ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، کتاب التوحید میں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے ابو الحارث نام رکھنے کے لیے کہتا ہے. میں آپ کو وہ لنک بھیج دیتا ہوں مکتبہ شاملہ کا، اگر آپ اس کو لگا دیں تو بہتر ہوگا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام غیر اللہ پہ رکھ دیا تھا، عبد الحارث، جو کہ اللہ کا نام نہیں ہے. اور اس میں امام محمد ابن عبد الوہاب نے یہ حکم لگایا ہے کہ انہوں نے شرک فی الاطاعت کیا ہے، شرک فی العبادہ نہیں کیا ہے. تو اس پر بریلوی بہت سوال پوچھتے ہیں اور بہت اعتراض کرتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک روایت پیش کی ہے تو میں نے دیکھا ہے جی. تو یہ ایک روایت انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے روایت کو دیکھا، وہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، وہ ثابت نہیں، یعنی اس کی صحیح سند میں تلاش نہیں کر سکا. وہ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر طبری میں نے دیکھا کہ ابن حمید جو ہے ان کے جو استاد ہیں تو کذاب راوی ہے. وہ روایت ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام محمد ابن عبد الوہاب نے اس پہ وہ حکم لگایا نا کہ وہ آدم علیہ السلام نے اطاعت شرک فی الاطاعت کیا، نہ کہ شرک فی العبادہ. تو اس حکم پہ اعتراض ہوتا ہے، نہ کہ اس روایت پہ. اس روایت کو تو بریلوی بھی ضعیف کہتے ہیں. میں نہیں سمجھا کیا چیز، مطلب کہ انہوں نے شرک فی الاطاعت کی، نہ کہ شرک فی العبادہ. آدم علیہ نہیں، یہ جو شرک فی الاطاعت اصل میں شیخ محمد بن عبد الوہاب، حالانکہ یہ جو ہے نا وہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. اس کو اس لیے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے نا اس کو شرک کہنے سے منع کیا کہ اس کو شرک نہیں کہنا چاہیے. تعبیر مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی نبی کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کریں. وہ تو معصوم ہوتے ہیں، کم شرک جیسا گناہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، نافرمانی ہو سکتی ہے. تو وہ جو شرک فی الطاعت کہا ہے انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ بھائی بعض اعمال شرک نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود ان پر شرک کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کا جو پورا باب ہے وہ باب اسی متعلق ہے کہ بعض ایسے اعمال جو اپنی حقیقت میں شرک نہیں ہوتے لیکن ان کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے. وہ بیان کرنے کے لیے وہ پہلے قرآن کی آیت لائے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہم فتعالی اللہ عما یشرکون. تو اس کو لا کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے ابلیس کی اطاعت کرتے ہوئے ایک نام رکھ دیا جو نام نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو اس کو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قرآن کی آیت میں اس کو شرک کہا گیا ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. تو پہلی بات تو اس کا شیخ کفایت نے جواب دیا کہ وہ روایت ہی کیونکہ سندن ضعیف ہے، ثابت نہیں، ابن عباس سے وہ اثر ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بنیاد پر اس کو شرک بولنا ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی نبی کی طرف شرک جیسے اس کو منسوب کرنا مناسب نہیں. وہ جو انہوں نے تعبیر استعمال کی وہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے. باقی رہا معاملہ یہ کہ انہوں نے ان کو شرک نہیں کہا، انہوں نے یہی ثابت کرنا چاہا ہے کہ بعض مرتبہ ایک چیز شرک نہیں ہوتی لیکن اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شرکاء فی طاعتہ لا لم یکن فی عبادتہ، کہ یہاں پر وہ شرک جو عبادت میں ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ جب مطلق شرک کہا جاتا ہے تو عبادت میں شرک مراد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا جس کو شرک کہا گیا، بلکہ یہاں پر اطاعت میں جیسے حضرت آدم سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ پھل نہیں کھانا ہے، پھر بھی انہوں نے کھا لیا. تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے ابلیس کی اطاعت کر لی نا. تو جیسے اس معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے ابلیس کی بات مان لی تھی، ایسے اس معاملے میں بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ابلیس کی بات مان لی. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کا شرک نہیں تھا بلکہ اطاعت کا شرک تھا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کی غیر اللہ کی اطاعت کر لینا. حالانکہ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے اس کو، اور یہ واقعہ بھی کیونکہ ثابت نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو یہ ان کی غلطی ہے، یہ تعبیر کی غلطی ہے. ریلویوں کو جواب کیسے دے؟ وہ تو یہی بولے غلط ہے نا بھائی، ہم تو بول رہے ہیں کہ غلط ہے. بشر پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا. بھائی دیکھو، شرک جو مطلق شرک کا جب کہا جاتا ہے نا تو اس سے شرک فی العبادہ ہوتا ہے. یہاں پر تو وہ خود کریں لم یکن فی عبادتی، کہ وہ عبادت میں انہوں نے شریک نہیں کیا. شرک کی نفی تو وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی بھی ایک طرح سے جو ہے نا، جو قرآن میں کیونکہ اما یشرکون کا لفظ ہے، بلکہ دفاع کر رہے ہیں حضرت آدم کی کہ یہاں پر کیونکہ ان کی نظر میں وہ ابن عباس کی روایت صحیح ہے، تو اب یہاں پر یشرکون کا لفظ کیوں کیا گیا ہے؟ تو وہ حضرت آدم کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہاں پر شرک سے کوئی شرک فی العبادت نہ سمجھ لے. تو وہ دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر عبادت کا شرک نہیں مراد ہے بلکہ اطاعت کا شرک مراد ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ابن عباس سے وہ تفسیر مروی ہے، بعض لوگوں نے اس تفسیر کو صحیح کہا ہے. تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں حضرت آدم حضرت حوا کے بارے میں ان کی طرف شرک کی نسبت کی جا رہی ہے. تو وہ دفاع کر رہے کہ گرچہ یہاں پہ شرک کا لفظ آیا ہے لیکن یہاں پہ شرک فی العبادہ نہیں مراد ہے بلکہ اطاعت میں انہوں نے شریک کر لیا، یہ مراد ہے. جہاں پر یہ کہا ہے شرکاء فی طاعتہ، وہیں پر یہ کہا نا ولم یکن فی عبادتہ،
تو کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ابن عباس کا اثر، ایسا تو نہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑ لی ہے، وہ روایات تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس کو صحیح مانا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یشرکون کا لفظ جو ہے نا اس کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یشرکون میں شرک کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف کر دی گئی تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کا دفاع میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہاں پر شرک کا اگر نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عبادت میں شرک کرنے والے تھے، یہ اطاعت میں شرک کا مطلب معصیت، کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ شرک فی الاطاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کسی عمل پر شرک کا اطلاق کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ شرک نہیں ہوتا، یعنی وہ شرک فی العبادہ نہیں ہوتا ہے، نافرمانی کو بھی کبھی کبھی شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ الزام لگانے کے لیے نہیں، دفاع کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو یشرکون کا لفظ ہے، حالانکہ اس کے اور بھی جوابات ہو سکتے تھے کہ یشرکون جو ہے نا وہ جمع کی تعبیر استعمال کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت آدم حضرت حوا کے لیے تثنیہ کا لفظ آیا ہے، تو یشرکون کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف نہیں ہے، یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے، اور بھی دفاع میں بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا مقصد یہاں پر ان کے لیے شرک ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے شرک کی نفی کرنا ہے کہ وہ عبادت میں شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن کی آیت سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پر نافرمانی کو، شرک فی الطاعہ کا مطلب نافرمانی، یہاں پر نافرمانی کو شرک کہہ دیا۔ جیسے پھل کھانے کے معاملے میں مانتے نا کہ ان سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی حضرت آدم حضرت حوا سے، پھل کھانے کے معاملے میں ہم یہ مانتے کہ ان سے نافرمانی ہوئی تھی، ویسے وہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پر ان سے نافرمانی ہوئی، اطاعت میں نافرمانی ہوئی، کہ عبد الحارث ان کو نام نہیں رکھنا چاہیے تھا، پر انہوں نے شیطان کی بات مانتے ہوئے اس معاملے میں نافرمانی کر دی۔ تو یہ شرک فی الطاعت اصل میں نافرمانی کو کہہ رہے ہیں، اور بلکہ شرک فی العبادہ، جو اصلاً ہم جب شرک مطلق کہتے ہیں تو اس سے شرک فی العبادہ مراد ہوتا ہے، اس کی تو یہ نفی کر رہے ہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، شرک فی الطاعت کی تعبیر صحیح نہیں ہے اس کے لیے، اور اس کے دوسری بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے کہا ہے اچھا وہ یہ بات جو ہے نا وہ اکیلے ایسا نہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہی ہے، یہ بات دوسرے مفسرین سے بھی منقول ہے، غالباً امام قتادہ سے منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ شرکاؤن فی طاعتہ ولم یکن فی عبادتہ، یہ بات انہوں نے امام قتادہ جو بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے، یہ بات اصل میں تفسیری کتابوں میں منقول ہے، یہ تفسیر میں اس طرح کی روایت منقول ہے تفاسیر میں۔ شیخ محمد بن عثیمین نے غالباً کتاب التوحید کی شرح میں ہی کہیں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، شرک کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف کرنا ٹھیک نہیں ہے، انبیاء معصومین ہوتے ہیں، ان سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کی نسبت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس واقعی کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف سے ہی نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین میں بھی دونوں طرح کا قول ہے، بعض مفسرین نے اس کو مانا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا کا واقعہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو حضرت آدم حضرت حوا کا واقعہ ماننے سے بھی انکار کیا ہے، تو دونوں طرح کی جو ہے نا اقوال منقول ہے مفسرین کے یہاں پر۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن حمید جو راوی ہے نا، جو پہلا، یہ کذاب راوی ہے، محمد بن حمید، اور آگے ابن اسحاق کا انانا بھی ہے، لیکن وہ معلوم نہیں کسی اور روایت میں صحت ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بات واضح رہے اس پوری بحث میں، جو بحث ہوئی علمی بحث ہو رہی تھی، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے ہماری کتابوں میں ہے، اور ہم جس کو مانتے تسلیم کرتے ہیں انبیاء کے سلسلے میں، کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف جو ذنب کی یا گناہ کی نسبتیں ہیں اس سے جو مراد ہے وہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا چیزوں کو ذنب کہا گیا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے ہے، یعنی چونکہ انبیاء کا درجہ بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری ان کی بڑی ہوتی ہے، تو اب ان سے کوئی چھوٹی چیز بھی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کی ذمہ داری اور ان کے منصب کے لحاظ سے پھر وہ چیز ذنب کے درجے میں آتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اور کئی ساری توضیحات علماء نے کی ہیں۔ تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے انبیاء کے سلسلے میں، جو پوری امت کا عقیدہ ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، اور ان کے تعلق سے جہاں پر ذنب اور گناہ اور معصیت کی نسبتیں موجود ہیں ان کی ہم اس طرح کی تشریح کرتے ہیں، اور بھی تشریحات ہیں، اجمالاً میں نے اس بات کو ذکر کر دیا تاکہ ہمارے اس گفتگو کو کوئی دوسرا رنگ نہ دے۔ زید بھائی میں نے کتاب التوحید کا ایک لنک دیا ہے، اس میں اس کو ذرا سا آپ لگا دیں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ بہت واضح انداز میں انہوں نے نا شرک کی نفی کی ہے۔ جو لوگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی طرف یہ نسبت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے شرک کا اثبات کیا حضرت آدم حضرت حوا کے لیے، آگے ہی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ شیخ الاسلام نے یہ جو لفظ کہا ہے نا شرکان فی طاعتی لم یکن فی عبادتی، وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے خود نہیں کہا ہے، انہوں نے لکھا وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن قتادہ،
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سند صحیح کے ساتھ، یعنی ابن ابی حاتم ہی کی صحیح سند کے ساتھ قتادہ سے ایک روایت ہے، یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب پہ، اس میں انہوں نے امام قتادہ کا قول نقل کیا ہے، شرکاء فی طاعتہ ولم یکن فی عبادتہ، کہ یہ بات امام قتادہ نے کہی ہے کہ یہاں پہ جو شرکاء کا یشرکون کا جو لفظ ہے یہ اطاعت میں شرک ہے نہ کہ عبادت میں شرک ہے، یعنی ایک امام قتادہ کا قول نقل کر رہے ہیں، خود یہ اپنا قول نہیں، یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو آگے والے صفحے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب فرما رہے ہیں الثالثہ، جو فوائد ذکر کیے انہوں نے مسائل، اس میں سے کہا ان ھذا الشرک فی مجرد تسمیۃ لم تقصد حقیقتها، کہ یہ جو یہاں پر شرک کہا گیا ہے یہ صرف ایک تسمیہ ہے، مجرد تسمیہ ہے، یعنی ایک کام کو صرف شرک کہہ دیا گیا ہے، لم تقصد حقیقتها، یہاں اس کی حقیقت مقصود نہیں ہے، یعنی یہاں صرف لفظ شرک استعمال کر لیا گیا، صرف لفظ شرک کا آیا ہے، شرک کی جو حقیقت ہے وہ یہاں پر مقصود نہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ باقاعدہ امام قتادہ کا قول نقل کرنے کے بعد باقاعدہ اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ گرچہ یہاں پر شرک کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے لیکن مقصود یہاں پر ہے ان کو شرک کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ قول مروی ہے امام قتادہ سے، اس کے باوجود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہہ رہے کہ اگر یہاں پر شرک کہہ بھی دیا گیا ہے تو یہ صرف شرک کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، حقیقت میں جو شرک ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیا گیا یہاں پر، تو وہ شرک کا اس بات نہیں کر رہے بلکہ شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ اور امام قتادہ کے قول سے بھی شرک کا اس بات نہیں ہو رہا ہے بلکہ شرک کی نفی ہو رہی ہے، بس انہوں نے نافرمانی کو شرک فی الطاعہ کا لفظ کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ جو آیات ہے آیت میں ظاہری طور پہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرک کی نسبت حضرت آدم حضرت حوا کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ انہی کے بیان کی سیاق میں وہ لفظ آیا ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ حضرت آدم حضرت حوا کی طرف شرک کی نسبت نہیں کر رہے ہیں، اس سے اور واضح ہو گئی یہ بات۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی، میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں۔